پھر اس کو تھوک دیا تو بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ ہے۔ کوئی چیز زبان سے چکھی پھر اس کو تھوک دیا تو ایسا بغیر ضرورت کے کرنا مکروہ ہے۔ کوئلہ چبا کر دانت مانجنا، ایسے ہی منجن سے دانت مانجنا مکروہ ہے۔ اگر کوئلہ یا منجن حلق کے اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کی حالت میں مبالغہ کے ساتھ کلی کرنا یا ناک میں پانی دینے میں مبالغہ کرنا، اسی طرح استنجا کرتے وقت ٹانگیں چوڑی کر کے بیٹھنا مکروہ ہے۔ منہ میں تھوک جمع کر کے نکلنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی گلوچ کرنا، بے قراری اور گھبراہٹ ظاہر کرنا، نہانے کی حاجت ہو جانے پر غسل جان بوجھ کر صبح صادق کے بعد کرنا، یہ سب باتیں مکروہ ہیں، ان سب سے بچنا چاہیے۔ روزہ کی حالت میں منہ سے چبا کر شیر خوار بچے کو کوئی چیز کھلانا مکروہ ہے، البتہ مجبوری کی حالت میں مکروہ نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے اور اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پورے دن روزہ رکھتے تھے، رات میں پورے رات قرآن پڑھتے تھے اور ایک ایک رکعت میں ایک ایک قرآن مکمل کر لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں 60 قرآن مجید ختم کرتے تھے، ایک تراویح میں ایک بغیر تراویح میں۔ اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی 60 قرآن مجید مکمل کر لیتے تھے۔ اب ہمیں ایک اور کرنا ہے کہ ہم کتنا قرآن پڑھ رہے ہیں رمضان کے مہینے میں۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا چاہیے۔ قرآن پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب کے حساب سے نیکی عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک لفظ پر 10 نیکی پڑھنے پر اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور میں نہیں کہتا الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے۔ اگر آپ نے الف لام میم پڑھا تو آپ کی 30 نیکی ہو گئی، اور رمضان میں اور زیادہ نیکیاں ملتی ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ قرآن پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی عطا فرمائے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک کام کریں، قرآن سے اپنا تعلق جوڑیں، قرآن کو سمجھیں، اور اس مبارک مہینے میں روزوں کی ضائع نہ کریں، تمام لایانی فضول باتوں سے بچنے کی توفیق کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔